قربانی بھی سال تو بعد ہے، 10 ذی الحجہ نو جس کو یوم النحر بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قربانی والا عمل مقرر تھا۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ قربانی عام صدقہ خیرات نہیں، عام صدقہ خیرات کا سال دے وچ جڑے مہینے کوئی کرے، روزانہ کوئی کرے، اس کی کوئی ممانعت نہیں بلکہ اجر کے ثواب ہے۔ لیکن یہ قربانی والا عمل خاص جڑا عمل ہے یہ سال تو بعد سال کے یعنی ذی الحجہ کے مہینے نا ذی الحجہ کو قربانی 11 نو تے پھر قربانی ایک خاص عمل ہے۔ اور جڑے سال تو بعد عمل اللہ نے لازم کیتے یا وہ سنت قرار پائے، انہوں نے ایک اپنی خاصیت ہے، شان ہے، اپنے مرتبہ اور مقام، اس عمل دا اپنا اجر ثواب۔ اور اگر اس عمل نے شان اور مقام نو ڈٹھا ونجے تو آدمی نو یہ شک پوندا ہے کہ یہ عمل ایسا ہے جس کی فضیلت اللہ دے رسول نے اس انداز نال بیان کیتی ہے، لگتا ہے اس عمل نال کوئی دوسرا عمل مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کی وہ خاص فضیلت جیڑی اللہ دے رسول نے بیان کیتی ہے اس نو ویکھیا، مثلا روزے دی خاص فضیلت، حج دی اپنی خاص فضیلت ہے، اسی طرح قربانی دی بھی ایک خاص شان ہے، ایک خاص فضیلت ہے جیڑی اللہ کے پاک رسول نے بیان کی۔ یہ بھی میرے رب دا بڑا احسان تے فضل تے کرم ہے کہ اللہ نے اس طرح عبادت دے عمل تقسیم کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ جتنے تمام عمل عبادت دے اگر ہر روز کرنے ہوئے نا تا مشقت ود پوے، ہر مہینے حج کرو، روزانہ جمعہ پڑھو، ہر مہینے زکوٰۃ دیو، ہر مہینے روزے رکھو، ہر مہینے قربانی کرو، مشقت زیادہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیتا ہے عمل ایسے ہیں جڑے چھوڑے نہیں جا سکتے کہ انہوں دی شان ایسی ہے، انہوں دا ثواب اتنا زیادہ ہے، انہوں دی افادیت اتنی زیادہ ہے، انہوں دا مرتبہ تے مقام اتنا زیادہ ہے، وہ عمل کرن نال اللہ دا قرب اتنا ملتا ہے، اللہ دی رضا اتنی حاصل ہوتی ہے جو چھوڑے نہیں جا سکتے۔ مگر اللہ نے ایک خاص رحمت کیتی ہے اس امت دے ہوتے جو وہ عمل رحمن بھی نہیں دیتے تاکہ اس دے اجر تے ثواب کو امت محروم نہ رہ ونجے تے روزانہ بھی نہیں کیتے پھیلا دیتے تاکہ مشقت بھی زیادہ نہ، کوئی ہفتے دے وچ ایک دفعہ تے کوئی سال تو بعد ایک دفعہ، لیکن سال تو بعد بھی ایک دفعہ وہ عمل کرے سی، اس دی تاثیر، اس دی افادیت تے اس دا اجر تے اس دا فائدہ پورا سال اس کو چلتا رہا سی، اس دے اثرات پوری زندگی پورے سال موجود رہا سی۔ ایسے عمل ہے جنہاں وچوں ایک عمل ہے قربانی والے۔ قربانی دے عمل دے وچوں بھی، اس دے لفظ دے وچوں بھی ایک خاص خوشبو آندی ہے لفظ قربانی وچ، اور خوشبو کیڑی شے دی آندی ہے؟
خوشبو آندی ہے اللہ دی عظمت دی تے اللہ دی محبت دی۔ قربانی دے لفظ وچوں اے خوشبو آندی ہے اللہ دی محبت دی تے اللہ دی بڑھائی تے اللہ دی عظمت۔ کیونکہ قربانی دا ایک معنی ہے قربت، قریب ہونا۔ قریب کو لفظ نکلے قرب کولو، قریب کولو، قربانی یعنی ایسا عمل ہے جس دے کرن نال بندہ اللہ دی رحمت دے قریب، اللہ دا قرب ملدا ہے، اللہ دی خوشنودی ملدی ہے، اللہ دی رضا ملدی ہے، اللہ دی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ دی بخشش ملدی ہے، اللہ راضی ہو جاندہ ہے، اللہ کریم دی محبت تے پیار ود جاندہ ہے اس بندے نال جڑا اے عمل کری۔ قرب کولو اگر لو تے دوسرا ایک سادہ اپنی زبان دا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ماں اپنے بچے نو آدھی ہے میں قربان تھی، آدھی ہے میں قربان ہو جاواں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوتا ہے جو تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، تیرے اتنے کوئی خیس نہ آوے، شالا تینوں تتی واہ نہ لگے، جتھے پیر ہوئے اتھائیں خیر ہوئے، تینوں کوئی نقصان نہ آوے، شالا جکھڑ جھولے ہیں تو بچے آ رہا ہوئے۔ ماں جی میں دعا دی دیئے تنال اے بھی آدھی ہے میں واری جاواں میں قربان جاواں۔ مطلب ہے جتنیاں تکلیفاں ہیں نا جڑیاں تینوں پہنچنیاں نو وہ شالا مینوں پہنچیں تے تو ہر تکلیف تو بچے آ رہا۔ ایک محبت دا اظہار ہوتا ہے، ایک پیار دا اظہار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بندہ بھی ایک قربانی والا عمل اللہ دے سامنے پیش کر کے تے اللہ نو ظاہر کردا ہے جو یا اللہ میں سارا قربان ہو جاواں تیری ذات تو، میرا سب کچھ قربان ہو جاوے، میں خود نچھاور ہو جاواں، میری جان نچھاور ہو جائے، میری عزت نچھاور ہو جائے، میری دولت نچھاور ہو جائے، میری اولاد تیری ذات تو نچھاور ہو جائے، میرا سب کچھ تیرے تو قربان ہو جائے، نچھاور ہو جائے۔ یا اللہ تیری عظمت اسی طرح برقرار رہے، تیری شان اسی طرح برقرار رہے، تیری عظمت تے تیری شان ہے، کوئی شریک تیرا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ میرا سب کچھ تیرے تو قربان۔ اے اللہ نال محبت دا اظہار ہے، اللہ نال عقیدت دا اظہار ہے۔ اے لفظ قربانی جڑا ہے یہ بھی اپنی شان کو ظاہر کرنا ہے، اس واسطے ایک معمولی عمل نہیں، بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسے امت نو اس عمل کو محروم نہیں رہنے۔ کچھ ایسے عمل ہیں نا، کچھ تا شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاص عمل ہیں جڑے پہلے امتاں وچ کوئی نہ، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جڑے ہر امت دے وچ اللہ نے وہ مقرر فرمائے۔ مثلا جس طرح روزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تسا اے نہ سمجھو جو اے سارے اتنے فرض ہو گئے، اللہ نے تھوڑے اتنے بھی فرض کیتے تے پہلی امتاں تھی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تھوڑے اتنے بھی اللہ نے روزے فرض کیتے جویں پہلے تو لوگ گزرے انہاں تے فرض کیتے۔ تو قرآن پاک دی اس آیت دے وچوں اے مسئلہ سمجھ آندا ہے جو صرف اے روزے اس امت تے فرض نہیں ہوئے بلکہ پہلی امتاں تے بھی فرض ہوئے۔ یہ اتنے عظیم و شان عمل ہے روزیاں والا جو اللہ نے کسے قوم نو، کسے امت نو، کسے پیغمبر دی امت تے قوم نو محروم نہیں رہن دیتا۔ اسی طرح قربانی والا عمل بھی بڑا عظیم و شان عمل ہے، بڑا برکت والا عمل ہے، بڑا اجر تے ثواب والا عمل ہے، بڑی شان تے عزت تے مقام والا عمل ہے جو اللہ نے پہلی امتوں دے اندر بھی قربانی والا عمل موجود رکھا ہے۔ فرمایا والے کل امت جعلنا منسکا، ہر امت دے اندر اللہ نے ایک قربانی والا عمل رکھا ہے۔ تے کیوں رکھا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اللہ پاک نے اس برکت والے عمل کو لوں، اس شان والے عمل کو لوں، اجر تے ثواب والے عمل کو لوں، کسے امت نو محروم نہیں رکھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں عمل کیوں مقرر کیتا ہے، کیوں لازم کیتا ہے، تاکہ اس واسطے جو جلے جانور ذبح کیتا ونجے، جانور اللہ دے نام تے قربان کیتا ونجے، تا اس جانور دے قربان کرن دے ٹائم تے اس جانور دے پہلے قربانی واسطے مقرر کرن دے ٹائم بھی اللہ دا نام پکاریا ونجے، کہندا نا علی ما رزقہم لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ اللہ پاک نے جڑے تانوں چوپائے حلال مال مویشی جانور اللہ نے تانوں بطور رزق دے عطا فرمائے، انہاں جانوراں دے اوتے اللہ دا نام ذکر کیتا ونجے۔ جلے بندہ اللہ دے نام دا جانور مقرر کر کیندا ہے قربانی واسطے، تکے آندا ہے اللہ دے نام دا جانور، اللہ دے نام دی قربانی دا جانور مقرر ہو گیا، اس جانور دے اوتے اللہ دا نام آ گیا، او اللہ دے نام دا حصہ ہو گیا، اللہ دی ذات واسطے مقرر ہو گیا، تے نال نال وجلے اللہ دے نام تے قربان ہوندا ہے، اس ویلے بھی آدا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تے جانور جلے ذبح کرن لگدا ہے اس تو پہلے بندہ کھلو کے نیت کر رہا ہوندا ہے یا اللہ میں تیرے نام دی قربانی پیا کرے نا، تیرے نام تو جانور قربان پیا کرے نا، ذبح پیا کرے نا۔ اس جانور دے ذبح کرن دا مطلب گوشت کھانا نہیں، گوشت کھانا قربانی دا مقصد گوشت کھانا بھی نہیں، گوشت کھوانا بھی نہیں، تا اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جڑے تساں قربانی دے جانور ذبح کریں دے ہو اللہ پاک نے اس واسطے ذبح کرنا لازم نہیں کیتا تاکہ اللہ پاک نو تساں گوشت پہنچاؤ، یا اللہ نو انہاں دے خون دی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا نا نہ انہاں جانوراں دا گوشت اللہ نو پہنچدا ہے، نہ انہاں دا خون پہنچدا ہے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تہاڈے دلاں دا تقوی اللہ نو پہنچدا ہے۔ کیڑی سے پہنچدا ہے؟ تقوی۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ پاک نے اس آیت دے وچوں ظاہر کیتا ہے گوشت کھاونا مقصود نہیں، نہ تقسیم کرنا مقصود ہے، غریباں مسکیناں نو نہ کھواونا مقصود ہے۔ اور تساں این بھی نہ آکھا ہے بھائی استاد مسئلہ کیتا ہے بھائی غریباں نو نہیں دیونا گوشت، آج نواں مسئلہ چھوڑ کے آیا بھائی استاد نے مسئلہ کیتا ہے غریباں نو گوشت، یہ نہیں مطلب، مطلب ہے بھائی اصل مقصد قربانی دا گوشت کھاونا کھواونا نہیں، بلکہ اللہ دی تعظیم ظاہر کرنا، اللہ دی عظمت ظاہر کرنا ہے، اللہ دی مالکیت نو ظاہر کرنا ہے، اور اپنی دلی محبت اللہ نال ظاہر کرنی ہے، یہ مقصد ہے قربانی دا۔ جلے مقصد پورا ہو جاوے ہن گوشت انہیں ضائع نہیں کرنا، اللہ فرماتا ہے حلال جانور دا گوشت تے وقت قربانی والے جانور دا گوشت برکت والا، جی یہ جانور برکت والا ہے اس دا گوشت بھی برکت والا ہے، اس واسطے آپ بھی خوب کھاؤ، غریباں نو بھی کھواؤ، رشتہ داراں نو بھی کھواؤ، گوانڈیاں نو بھی تقسیم کرو دیو، جتھے دیو تھوڑی مرضی ہے، اس واسطے اس دے اندر یہ تقسیم کوئی نہیں بھائی غریباں نو دیونا تے امیراں نو نہیں دیونا، غریباں نو دیونا رشتہ داراں نو نہیں دیونا، نہ بلکہ اللہ فرماتا ہے او عمل تیرا پورا ہو گیا، تیرے دل دا تقوی اللہ نو پہنچ گیا، جیڑی تیرے دل وچ اللہ دی عظمت آئی وہ بھی ظاہر ہو گئی، تیرے دل
جڑی اللہ دی محبت آئی وہ بھی ظاہر ہو گئی، تے اپنا جانور نچھاور کر دیتا اللہ دی عظمت تے اللہ دی محبت دی خاطر، تیرا عمل اللہ دے دربار وچ قبول ہو گیا، ہن اس دا گوشت آپ بھی کھا تے تقسیم ہی کر۔ یہ تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اوتے اللہ نے خاص انعام کیتا، ورنہ پہلی امتاں دے اوتے یہ چیز کوئی نہیں، بلکہ جس طرح قرآن پاک اشارہ ملتا ہے اور حدیث پاک دے وچ بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ پہلیاں امتاں دے اندر جڑی قربانی آئی اس کا جانور ذبح کر کے لوگ اس کو چھوڑ دیں، گوشت کھانا جائز کوئی نہیں۔ وقت یہ ہوتا بھئی جس دے جانور نو آسمانہ تو اگ آ کے ساڑ دے ویا تو سمجھا ویندا وہ قبول ہو گئے، تے جڑا انیا روپیہ پیا گل سڑ ونجیا تو یہ سمجھا ویندا جو دی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دنیا دے اندر اللہ اس نو ظاہر کر دینا، اس واسطے جی قربانی قبول نہ تھی ویا وہ بیچارہ شرمندہ ہوں، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس دی قبول ہو جاویا وہ خوشی دا اظہار کریندا، لیکن اس امت دے اتے اللہ نے ڈبل احسان فرما دیتا، ایک تا شرمندگی کو بچا لیا لوگاں نو تے دوسرا گوشت دا کھاون دا بھی فائدہ حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا اس واسطے قربانی میں فرض کیتی ہے، لازم کیتی ہے تاکہ تواڈے دلاں دا تقوی ظاہر ہو ونجے۔ تے ایتھے تقوی دا کیا معنی ہے؟ تقوی دا معنی اللہ دی محبت تے اللہ دی عظمت۔ دل دے ایک گوشے چ اللہ دی محبت ہوئے تے دل دے دوسرے گوشے چ اللہ دی عظمت ہو۔ عظمت میں نا اللہ دی بڑھائی، اللہ دی جلالت، اللہ دی شان، اللہ دی رفعت او دل لے چ تے جڑا اے دو کیفیتاں تیرے دل وچ ہو سن تے انہاں دے نال تو قربانی کرے سے تا تیرا اے قربانی والا عمل اللہ دے دربار وچ فوراً اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ تقوی نال اللہ دی رضا نو سامنے رکھ کے جڑا عمل کریندا ہے اے قربانی والا عمل اللہ فوری قبول کر گیندا ہے۔ اتنے تک خون زمین تے نہیں ڈھانگا جو اس دا عمل پہلے اللہ دے دربار اس قبول ہو جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی نو فرمایا میری بیٹی جلے جانور تیرا ذبح ہون لگے قربانی والا عمل اس دے ٹائم ذبح دے ٹائم اس دے پاس موجود نہ ہوئے، کیوں اس واسطے جو جلے جانور ذبح ہوندا ہے اجے تائیں وہ خون زمین تے ڈھاندا نہیں، جو قربانی کرن والے بندے دے گناہ اللہ پہلے معاف فرما دیں۔ دوسرے حدیث اللہ دے پاک رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا خون قربانی والے جانور دے اندر ہوندا ہے ایک ایک قطرے دے بدلے اللہ نیکیاں عطا کریندا ہے، اس دے درجات اللہ بلند فرما دیندا ہے، اس دے گناہ اللہ معاف فرما دیندا ہے۔ تے اللہ دے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ جڑی اساں قربانی کرے دے اس قربانی دے بدلے دے اندر اس عمل دے بدلے دے اندر سانو کی کچھ ملنا ہے اللہ دی طرف؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا جانور تساں اللہ دے نام دے اوتے قربان کر رہے ہوندے ہو اس جانور دے جسم دے اوتے جتنے وال ہوندے ہر وال دے بدلے اللہ پاک دی طرفوں تواڈے اعمال نامے دے اندر نیکی لکھی جان۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ وت دمبے دے بارے کے حکم ہے؟ دمبے دے جس دی اون ہوندی وال نہیں ہوندے اس نوں اون نہ دے۔
اس دے بارے کے ارشاد نبی پاک نے فرمایا دمبے دے بارے بھی ایو اللہ پاک دی طرف حکم ہے جو ان دے جتنے وال ہر وال دے بدلے نیکی مقصد ہے اللہ دی طرف بے شمار اجر تے ثواب تے نیکیاں ملدیاں قربانی کرن والے بندے نو اللہ پاک فرماندا ہے چونکہ تیرے دل دے اندر تقوی ہے میں اللہ پاک نو انسان دا تقوی سب تو زیادہ پسند ہے میں اللہ نال محبت بھی ہے تے میں اللہ کریم دا ڈر بھی دل وچ موجود ہے تے جڑ محبت بھی ہے ڈر بھی ہے اللہ دی رحمت دی امید بھی ہے اللہ دے عذاب تو ڈردا بھی پیا ہے تے جلے کیفیت دل وچ جمع ہو جاوے ود بندہ اللہ دی نافرمانی دے قریب نہیں جاندا ایسا کوئی عمل نہیں کریندا جس دے وچ اللہ دی نافرمانی گناہ دا ارتکاب کرے اسے واسطے حضرت آدم علیہ السلام دے دو پتراں نے قربانی کیتی ایک دا نام حابیل دوسرے دا نام قابیل حابیل تے قابیل نے قربانیاں پیش کیتیاں اللہ دے دربار دے اندر مگر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر واقعہ بیان فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ اللہ پاک فرماندا ہے آدم علیہ السلام دے پتروں قربانی کیتی اللہ دے پیغمبر دے پتر قربانی پہ کرن ایک دی قربانی قبول ہوئی دوسرے دی قبول نہ ہوئی جس دی قربانی قبول نہ ہوئی وہ آکھن لگا تیری قربانی قبول ہوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی لَأَقْتُلَنَّكَ میں تینوں چھوڑنا نہیں میں تینوں قتل کر دینا ہے قال لَأَقْتُلَنَّكَ میں تینوں بالکل نہیں چھوڑنا جو میری قربانی قبول نہیں ہوئی تیری کیوں قبول ہو گئی حالانکہ چاہیے تے آئی نا آکھیا یار او کیڑی وجہ ہے جس وجہ تو تیری قربانی قبول تھئی میری نہیں تھئی کہ اگر وہ وجہ مینوں معلوم ہوئے تو میں اپنے اندر بھی وہ پیدا کراں تاکہ میرا بھی عمل قبول ہوئے چاہیے تا اے آئی مگر شیطان نے اسے دوجے پاسے لا حسد دا شکار ہو گیا آکھن لگا تیری قربانی قبول ہوئے میری نہ ہوئے میں تینوں نہیں چھوڑنا لَأَقْتُلَنَّكَ ضرور میں تینوں قتل کرنا ہے وہ گوادا یار اس دے وچ میرا کیڑا قصور ہے بھلا تیری جو نہیں ہوئی قبول تا اللہ کرنی آئی میں تا قبول نہیں کرنی یا میں کوئی اللہ نو آکھیا تا نہیں یا اللہ اس بندے دی قربانی قبول نہ کرے میرا قصور دس بلا تیری قربانی قبول نہ ہون دے اندر میرا کیڑا قصور قربانی اللہ نے کرنی ہے قبول انما یتقبل اللہ من المتقین تے اللہ دا قانون اللہ متقی لوگاں دی قربانی قبول کریں قربانی کہنی قبول ہوندی ہے متقیاں دی جن دے دل دے اندر تقوی ہوئے کیڑی شے ہوئے جن دے دل دے اندر تقوی ہوئے لوگ آدن موٹی تازی قربانی ہوئے 50 لاکھ لاونا ہے کروڑ روپیہ لاونا ہے تے قربانی دا اجر ثواب زیادہ ہو جائے نا 50 لاکھ والی قربانی دا اجر ثواب زیادہ نہیں کروڑ والی قربانی دا اجر ثواب زیادہ نہیں بلکہ اجر ثواب دا دار و مدار نیت تقوی ہوتے قیمت نہیں آج دے لوگ ریاکاری وکھالا فلانے کیڑا بکرا ذبح کیتا ہے 20 لاکھ 50 لاکھ کا بکرا سب ریاکاری وکھالا اس عمل دی اللہ دے دربار وچ کوئی ویلیو اللہ کو تیرے کروڑاں نو ویلا پے تو بڑا سیٹھ ہے اللہ نو اپنے کروڑ وکھانا ہے اللہ نو اپنے لاکھ وکھانا ہے اور تیرے لکھاں دی کوئی ویلیو نہیں تیرے کروڑاں دی کوئی ویلیو نہیں تیرے خزانہ دی کوئی ویلیو نہیں اور تیرے سرداری دی کوئی ویلیو نہیں اور تیری جاگیراں دی کوئی ویلیو نہیں اور تیری کرنسی تے تیری دولت دی کوئی ویلیو نہیں اللہ دے ہاں ویلیو ہے تیرے دل دے تقوی دی
اللہ تیرا تقوی ویکھدا ہے، دل دے اندر محبت کتنی ہے رب نال، اللہ دی شان تے عظمت کتنی ہے تیرے دل دے اندر، جتنا تو کر سکدا ہے۔ غریب بندہ ایک ڈبلا جہا جانور چا ذبح کرے اپنی طاقت دے مطابق دل دے تقوی نال چا کرے، وہ تیرے کروڑ والے جانور کو 1000 گنا بہتر ہے۔ تے کو مذاق سمجھے؟ یہ اللہ دا دربار ہے، یہ شہنشاہ دا دربار ہے۔ تو اپنا پیسہ تے دولت نہ ویکھا، رب دے دربار دے اندر اپنی عاجزی ویکھا، اپنا تقوی ویکھا، اپنی محبت ویکھا، اپنا خلوص ویکھا، للہیت ویکھا، رضا الہی ویکھا، اپنے دل دی نیت تے خلوص نو اللہ دے سامنے ویکھا کے خالص کر کے پیش کر۔ تھوڑا جتنا بھی عمل کرے سے اللہ کروڑوں تو زیادہ ودا دے سے۔ اللہ اللہ حابیل آکھن لگا تیرا عمل قبول نہیں ہویا، اس دے اندر میرا کی قصور ہے؟ اللہ پاک اس بندے دے عمل نو قبول کریندا ہے جن دے دل دے اندر تقوی ہوئے، اللہ دی عظمت ہوئے، اللہ دی محبت ہوئے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پہلے اپنے دل دے اندر تقوی والی دولت پیدا کر۔ تقوی ایسی دولت ہے جس دولت دے مقابلے دے اندر دنیا دیاں دولتاں مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اس واسطے جناب وتوں دے بعد پہ آدا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ۔ تقوی سامنے آ گیا، تقوی اس نو آ گیا، اگلے حصے دے وچ تقوی کھل کے سامنے آ گیا، جس دی وجہ تو اللہ نے اس دی قربانی قبول کی تھی وہ وجہ بھی سامنے آ گئی۔ کہ پہ آدھا ہے آدھا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو مینو قتل کرن واسطے تلوار چاہ کے الاری بھی صحیح، مینو مارن دا ارادہ بھی کی تو دوڑ کے تلوار چاہ کے میرے اتے حملہ آور ہوئے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ عام دستور دے مطابق تے ہوتا ہے جو ایک بندہ اگر مارن واسطے چھٹتا ہے دوسرے بندے تے، دوجا بندہ بھی کوئی شے چاہ کے اس دے اتے حملہ آور ہو جاتا ہے تاکہ یہ دے مارن تو پہلے میں اس دے اتے حملہ کر گنا، میں اس دے اتے وار کر گنا۔ مگر حابیل پہ آندا ہے نا میں تینوں قتل کرن دا ارادہ بھی نہیں کرنا تے تیرے اتے میں ہاتھ بھی نہیں چلاونا، مانا بے باسطن، میں ہاتھ چاونا بھی کوئی نہیں۔ اگر تے قتل کرنا ہے تو قتل بے شک کر، یا اگر شیطان تینوں ایو پٹی پڑھائی کھلوتا ہے مانا بے باسطن یدی الیک لاقتلک، تینوں قتل کرنے واسطے میں اپنا ہاتھ بھی نہ چلے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، میرے دل وچ اللہ دا ڈر ہے، میں کوئی او عمل کرن واسطے تیار نہیں ہو سکتا جڑا عمل اللہ دی ناراضگی والا ہوئے، جڑا عمل اللہ دی نافرمانی والا ہوئے۔ میرے دل دے اندر اللہ دی محبت ہے، میں چاہنا کوئی عمل میرے کو سرزد ایسا نہ ہوئے جو میں اللہ دی رحمت کو دور ہو جاواں۔ میرے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہے، اللہ دی عظمت ہے، اللہ دی بنائی ہے۔ میں چاہتا میں کوئی ایسا عمل نہ کراں جس عمل دی وجہ تو میرے تے اللہ دی ناراضگی آوانجے، اللہ دی پکڑ آوانجے، میں اللہ دی گرفت اندر آوانجاں۔ اس واسطے میاں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین دے خوف دی وجہ تو تیرے اتے ہاتھ بھی نہ چیس۔ حوصلہ ہوئے تا ایسا، صبر ہوئے تا ایسا، تقوی ہوئے تا ایسا۔ جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا بیٹے نو، میرا بیٹا میں خواب وچ ڈٹھا جو میں تینوں ذبح کرے، تینوں ذبح کر رہا اور مینوں یہ گل سمجھ پئی آندی ہے جو اللہ مینوں یہ حکم کریندا ہے، اللہ چاہتا ہے جو میں تیری قربانی اللہ دے دربار وچ پیش کروں۔ تیرا کیا خیال ہے؟
تو کیا چاہنا ہے؟ حضرت اسماعیل نے کیا فرمایا؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا افعل ما تؤمر، میرا پاپا جو بھی رب دی طرفوں حکم ہوئی جلدی کر گزر۔ افعل ما تؤمر، جو بھی رب دی طرفوں حکم آ گیا ہے جلدی کر میرا بابا وہ پورا کر۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تو ویکھ سے جو میں کوشش کرے ساں جو اپنے پیر نو بھی حرکت نہ دے، تو صبر کرن والا وچوں مینوں پیسے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تے صبر دا تقاضا ہے جو اللہ دے حکم دے سامنے بندہ بچھ جائے، اپنے آپ نو بچھا دے، اپنے آپ نو پیش کر دے اور اف تک بھی نہ کرے۔ اس نو آدھن صبر۔ حابیل نے ایسا ہی صبر کیتا، وہ آدھا ہے بے شک تین تلوار چلاونی ہے چلا دے مگر میں تو ہاتھ بھی نہ چیسا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار فذلک جزاء الظالمین۔ تیریاں نظراں دنیا دے اوتے جمعیاں ہوئیاں، میریاں نظراں آخرت دے اوتے جمعیاں ہوئیاں۔ تو دنیا دی شہرت دا بکا ہے، تو دنیا دی عزت دا بکا ہے، تو دنیا دی دولت دا بکا ہے، تو آدھا میرا نام چڑھ ونجے اس معاملے دے اندر میرا نام جھکا ہو گیا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، تو دنیا دی عزت تے بےزتی نو سامنے رکھی کھلوتا ہے، میں آخرت دی کامیابی نو سامنے رکھی کھلوتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں چاہتا جو تو مینوں قتل کرے تے میں اپنا ہاتھ بھی نہ چاہواں تاکہ میں جلے قتل ہو جاواں، قیامت والے دن اللہ دے دربار وچ پیش ہواں، میں صابراں دی لسٹ دے اندر جماعت دے اندر کھلوتا ہواں، تو قاتلاں دی جماعت وچ کھلوتا ہوئے تاکہ تیرے باقی گناہ بھی تے میرے قتل والا گناہ بھی اے تیرے سر دے اوتے گڈڑی چاہی ہوئے تے میں اپنے گناہ کولوں پاک تے صاف ہوں۔ انی تبوء باسمی و اسمک، تاکہ میرے سارے گناہ وہ بھی تیرے ذمہ آ ونجن، کیونکہ بعض علماء مفسرین نے اس آیت دی تفسیر دے اندر لکھا ہے جڑا بندہ کسے نو قتل کریندا ہے وہ مظلوم ہوندا ہے، قتل ہون والا بے قصور مظلوم ہوندا ہے، قاتل ظالم ہوندا ہے۔ اس واسطے میاں جڑا قتل ہو گیا مظلوم، اس دی زندگی دے گناہ مظلوم مقتول دے او قاتل دے ذمہ پا دیتے جاندے۔ اس واسطے آدھا پہ انی تبوء باسمی انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، تاکہ قیامت والے دن جویں تیرے سر دے اوتے اپنے گناہ دی گڈی دا بوجھ ہوئے، میرے گناہ بھی تیرے سر دے اوتے پا دیتے جاویں۔ اس واسطے میاں تو عذاب دے اندر گرفتار ہوئے تے میں اللہ پاک دی مغفرت بخشے دے اندر آ جاؤں۔ یہ تقوی، یہ خلوص نیت۔ اس واسطے قربانی دا عمل بہت بڑا عظیم عمل ہے، سال تو بعد آندا ہے، مگر جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے قربانی کریندا ہے اس دے اثرات پورے سال چل دے رہا۔ اتنا اجر ثواب اللہ تعالیٰ اپنی رضا واسطے یہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ مسئلے مسائل تو پوچھتے رہتے ہیں، مسائل تو خیر ہر عمل دے متعلق بہت سارے ہوندے ہیں جڑے کہ سارے وضاحت دے نال بیان نہیں ہو سکتے۔ اتنا ضرور ہے، سب تو پہلی چیز بنیادی تو جڑی میں تانوں دس چکا خلوص نیت، گوشت کھاون دا ارادہ نہیں کرنا، اللہ دی رضا، ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو پورا کرنا ہے، نبی سونے دی سنت نو پورا کرنا ہے، اور پھر ایک قربانی والا عمل اللہ دی عظمت تے اللہ دی بڑائی نو ظاہر کرنے واسطے پیش کرنا ہے۔ بس اس دے بعد گوشت کھاونا ہی کھاونا ہے، وہ تو جلے جانور ذبح ہو گیا، وہ گوشت والے حصے چ آ گیا۔ اس واسطے اپنے عمل نو مقبول تے منظور کراون واسطے گوشت دی نیت نہیں کرنی، اللہ دی رضا دی نیت۔ اور جڑے حصے والے لوگ ہو
گاں دے وچ حصہ پایا ہویا یا کسے جانور دے اندر، اس دے وچ یہ ضرور ویکھنا ہے کہ جتنے بندے ہیں وہ بندے اچھے ہوویں، نیک بندے ہوویں، دیندار ہوویں، اور خاص طور تے عقیدہ ٹھیک، شرکیہ عقیدے والے نہ ہوویں، موحد لوگ ہوویں، عقیدہ ٹھیک ہوئے، یہ بھی ضروری ہے۔ تے دوسرا سود خورے نہ ہوویں، حرام کھاون والے نہ ہوویں، جو حرام دا پیسہ اگر قربانی والے اس حصے وچ لائی کھلوتا ہے تو سارے دی قربانی نہیں تھی بڑی۔ یہ خاص خیال کیتا کرو، یہ عمل جتنا بڑا ہے ان یار اس دی نفاست بھی تے نزاکت بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ثم قال سبيلك أقوات غير أحيان أيام يبعثون